کمشنر کراچی اور ایڈیشنل آئی جی کی گل پلازا میں آگ لگنے کی تحقیقاتی رپورٹ تیار۔ آگ رات 10:15 پر گراؤنڈ فلور پر بچے کے ہاتھوں فلاور شاپ میں لگی۔ آگ ایئر کنڈیشن کے ڈکٹس کی طرف پہنچنے پر زیادہ تیزی سے پھیلی۔ 10:26 پر فائر بریگیڈ کو اطلاع ملی۔ پہلا فائر ٹینڈر 11 منٹ کے اندر 10:37 پر پہنچا۔ رپورٹ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو پیش کی جائے گی۔ سانحہ گل پلازا میں جام بحق مزید 2 افراد کی ڈی این اے کے ذریعے شناخت ہونے والوں میں کوثر پروین اور اشرف شامل 27 افراد کی شناخت کر لی گئی۔ مجموعی طور پر 69 ڈی این اے سیمپلز حاصل کیے گئے۔ ایم کیو ایم نے ہمیشہ بلیک میلنگ کی سیاست کی، ان کے مطالبات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی صحافیوں سے گفتگو، کہا ایم کیو ایم عوام میں مقبول ہوتی تو بلدیاتی الیکشن سے نہیں بھاگتی۔ واضح کیا ضرورت ہوئی تو سانحہ گل پلازا پر جوڈیشل کمیشن بنائیں گے۔ یونیورسٹی اور صفورہ گوڈ کے کوریڈورز کو مارچ تک کھولنے کا بھی اعلان۔ کوہستان اسکینڈل میں ملزم ڈمپر ڈرائیور کی 4 ارب 5 کروڑ کی پہلی بارگیننگ منظور۔ احتساب عدالت کے حکم پر ملزم ممتاز کو سینٹرل جیل پشاور سے رہا کر دیا گیا۔ ڈمپر ڈرائیور اسکینڈل کے مرکزی ملزم قیصر اقبال کے بے نامی دار تھے۔ نیب کے مطابق میگا اسکینڈل میں 37 ملزمان زیر حراست ہیں۔ اب تک 28 ارب کی ریکوری کی جا چکی۔ صدر آصف علی زرداری سے ابوظہبی پورٹس گروپ کی ملاقات، دونوں ممالک میں تجارتی روابط مزید مضبوط بنانے اور کراچی پورٹ کی توسیع میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ خیبر پختونخوا حکومت ملک دشمنی کے ساتھ تعلقات کیوں رکھ رہی ہے؟ گورنر فیصل کریم کنڈی کا سوال۔ وفاق کے ساتھ بیٹھ کر تمام معاملات حل کرنے کا مشورہ، صوبے میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری قرار۔ اپوزیشن لیڈر خیبر پختونخوا اسمبلی کا امن و امان کے معاملے پر سیاست سے گریز پر زور۔ پنجاب بہتر سے بہتری کی جانب گامزن ہے۔ 45,000 سے کم آمدن والے افراد کو ریلیف پیکج دیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس، صحافیوں کے مسائل کے حل اور سہولیات کی فراہمی کے عزم کا اظہار۔ لاہور میں بسنت سے قبل خطرناک اور خستہ حال عمارتوں کا سروے مکمل، 346 عمارتیں خطرناک اور 183 ناقابل مرمت قرار، 92 عمارتیں خالی کرا لی گئیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی کی درخواست، پی ٹی اے، وزارت قانون و انصاف سمیت دیگر کو نوٹس جاری۔ شیخوپورہ میں سسرالیوں نے مبینہ طور پر پیٹرول چھڑک کر بہو کو آگ لگا دی۔ 5 ماہ کی حاملہ خاتون نے دم توڑ دیا۔ پولیس نے نامزد ملزمہ ساس کو گرفتار کر لیا۔ چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہنا پرویز بٹ نے واقعے کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ کراچی میں اسکول کی عمارتیں تجارتی اور رہائشی مقاصد کے لیے استعمال ہونے لگیں۔ ڈائریکٹوریٹ نجی اسکولز کا اسکول مالکان کو انتباہ جاری، عمارتیں رہائشی یا تجارتی مقاصد کے لیے استعمال نہ کرنے کا حکم۔ بلوچستان نارتھ ریجن میں بارش اور برفباری کا سلسلہ تھم گیا، مختلف علاقوں میں سردی کی شدت برقرار۔ قلات اور زیارت میں درجہ حرارت -4 جبکہ کوئٹہ میں -2 ریکارڈ۔ متاثرہ علاقوں میں شاہراہیں ٹریفک کے لیے کھل گئیں۔ کوئٹہ، چمن اور جوب سیکشنز پر پھسلن ختم کرنے کے لیے نمک کا چھڑکاؤ۔ ایران کی جانب بحری بیڑا بڑھ رہا ہے، تہران کو سمجھوتہ کرنا ہوگا۔ امریکی صدر کا ایران کو پیغام، صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی قیادت نازک وقت میں مذاکرات کی خواہش مند ہے۔ امریکی جہاز ایرانی سمندری حدود میں آئے تو ان پر حملہ کریں گے، ایرانی انقلابی گارڈز کا رد عمل۔ واضح کیا کہ امریکی صدر گفتگو زیادہ کرتے ہیں، جنگ کا فیصلہ میدان میں ہوگا۔ سعودی عرب نے ایران کے خلاف کوئی بھی حملہ ناقابل قبول قرار دے دیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور مسعود پزشکیان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ محمد بن سلمان نے واضح کر دیا ایران کے خلاف جہریت، دھمکی اور اشتعال انگیزی برداشت نہیں کریں گے۔
امریکہ کی مسلم رکن کانگریس الہان عمر پر خطاب کے دوران ایک شخص نے بدبودار مائع پھینک دیا۔ الہان عمر کو منیاپولس میں ٹاؤن ہال میٹنگ سے خطاب کے دوران نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے سفید فام ملزم کو حراست میں لے لیا۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر میں چارٹر طیارے کی کریش لینڈنگ، نائب وزیر اعلیٰ مہاراشٹر سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ طیارہ ممبئی سے پونے جا رہا تھا۔ مغربی کنارے میں نقاب پوش اسرائیلیوں کا فلسطینی کسانوں پر حملہ، لاٹھیوں سے مسلح آبادکاروں نے کھیتوں میں کام کرنے والے فلسطینیوں پر تشدد کیا۔ T20 سیریز کے لیے آسٹریلوی ٹیم لاہور پہنچ گئی۔ سخت سیکیورٹی حصار میں ایئرپورٹ سے ہوٹل لے جایا گیا۔ آسٹریلوی کھلاڑی آج آرام کریں گے۔ پاک آسٹریلیا پہلا T20 کل کھیلا جائے گا۔ میچ شام 4 بجے شروع ہوگا۔ PSL 11 ایڈیشن میں کھلاڑیوں کی کیٹیگریز کا اعلان۔ سلمان آغا، حسن علی، محمد نواز اور ابرار احمد کی ڈائمنڈ سے پلیٹینم کیٹیگری میں ترقی۔ اور PSL کی نئی ٹیم حیدرآباد نے آسٹریلیا کے جیسن گلیسپی کو ہیڈ کوچ مقرر کر دیا۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر گلیسپی کی تقرری کا اعلان۔ جیسن گلیسپی اس سے پہلے پاکستان ٹیم کی بھی کوچنگ کر چکے ہیں۔ کمشنر کراچی اور ایڈیشنل IG کی گل پلازا میں آگ لگنے کی تحقیقاتی رپورٹ تیار۔ آگ رات 10:15 پر گراؤنڈ فلور پر بچے کے ہاتھوں فلاور شاپ میں لگی۔ آگ ایئر کنڈیشن کے ڈکٹس کی طرف پہنچنے پر زیادہ تیزی سے پھیلی۔ 10:26 پر فائر بریگیڈ کو اطلاع ملی۔ پہلا فائر ٹینڈر 11 منٹ کے اندر 10:37 پر پہنچا۔ رپورٹ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو پیش کی جائے گی۔ سانحہ گل پلازا میں جام بحق مزید 2 افراد کی DNA کے ذریعے شناخت ہونے والوں میں کوثر پروین اور اشرف شامل۔ 27 افراد کی شناخت کر لی گئی۔ مجموعی طور پر 69 DNA سیمپلز حاصل کیے گئے۔ MQM نے ہمیشہ بلیک میلنگ کی سیاست کی، ان کے مطالبات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی صحافیوں سے گفتگو، کہا MQM عوام میں مقبول ہوتی تو بلدیاتی الیکشن سے نہیں بھاگتی۔ واضح کیا ضرورت ہوئی تو سانحہ گل پلازا پر جوڈیشل کمیشن بنائیں گے۔ یونیورسٹی اور سفورہ گوڈ کے کوریڈورز کو مارچ تک کھولنے کا بھی اعلان۔ کوہستان اسکینڈل میں ملزم ڈمپر ڈرائیور کی 4 ارب 5 کروڑ کی پہلی بارگیننگ منظور۔ احتساب عدالت کے حکم پر ملزم ممتاز کو سینٹرل جیل پشاور سے رہا کر دیا گیا۔ ڈمپر ڈرائیور اسکینڈل کے مرکزی ملزم قیصر اقبال کے بے نامی دار تھے۔ نیب کے مطابق میگا اسکینڈل میں 37 ملزمان زیر حراست ہیں۔ اب تک 28 ارب کی ریکوری کی جا چکی۔ صدر آصف علی زرداری سے ابوظہبی پورٹس گروپ کی ملاقات، دونوں ممالک میں تجارتی روابط مزید مضبوط بنانے اور کراچی پورٹ کی توسیع میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ خیبر پختونخوا حکومت ملک دشمنی کے ساتھ تعلقات کیوں رکھ رہی ہے؟ گورنر فیصل کریم کنڈی کا سوال۔ وفاق کے ساتھ بیٹھ کر تمام معاملات حل کرنے کا مشورہ، صوبے میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری قرار۔ اپوزیشن لیڈر خیبر پختونخوا اسمبلی کا امن و امان کے معاملے پر سیاست سے گریز پر زور۔ پنجاب بہتر سے بہتری کی جانب گامزن ہے۔ 45,000 سے کم آمدن والے افراد کو ریلیف پیکج دیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس، صحافیوں کے مسائل کے حل اور سہولیات کی فراہمی کے عزم کا اظہار۔ لاہور میں بسنت سے قبل خطرناک اور خستہ حال عمارتوں کا سروے مکمل، 346 عمارتیں خطرناک اور 183 ناقابل مرمت قرار، 92 عمارتیں خالی کرا لی گئیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی کی درخواست، PTA، وزارت قانون و انصاف سمیت دیگر کو نوٹس جاری۔ شیخوپورہ میں سسرالیوں نے مبینہ طور پر پیٹرول چھڑک کر بہو کو آگ لگا دی۔ 5 ماہ کی حاملہ خاتون نے دم توڑ دیا۔ پولیس نے نامزد ملزمہ ساس کو گرفتار کر لیا۔ چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہنا پرویز بٹ نے واقعے کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔
کراچی میں اسکول کی عمارتیں تجارتی اور رہائشی مقاصد کے لیے استعمال ہونے لگیں. ڈائریکٹوریٹ نجی اسکولز کا اسکول مالکان کو انتباہ جاری. عمارتیں رہائشی یا تجارتی مقاصد کے لیے استعمال نہ کرنے کا حکم. بلوچستان نارتھ ریجن میں بارش اور برفباری کا سلسلہ تھم گیا. مختلف علاقوں میں سردی کی شدت برقرار. قلات اور زیارت میں درجہ حرارت -4 جبکہ کوئٹہ میں -2 ریکارڈ. متاثرہ علاقوں میں شاہراہیں ٹریفک کے لیے کھل گئیں. کوئٹہ، چمن اور جوب سیکشنز پر پھسلن ختم کرنے کے لیے نمک کا چھڑکاؤ. ایران کی جانب بحری بیڑا بڑھ رہا ہے. تہران کو سمجھوتہ کرنا ہوگا. امریکی صدر کا ایران کو پیغام. صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی قیادت نازک وقت میں مذاکرات کی خواہش مند ہے. امریکی جہاز ایرانی سمندری حدود میں آئے تو ان پر حملہ کریں گے. ایرانی انقلابی گارڈز کا رد عمل. واضح کیا کہ امریکی صدر گفتگو زیادہ کرتے ہیں. جنگ کا فیصلہ میدان میں ہوگا. سعودی عرب نے ایران کے خلاف کوئی بھی حملہ ناقابل قبول قرار دے دیا. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور مسعود پزشکیان کا ٹیلی فونک رابطہ. محمد بن سلمان نے واضح کر دیا ایران کے خلاف جہریت، دھمکی اور اشتعال انگیزی برداشت نہیں کریں گے. امریکہ کی مسلم رکن کانگریس الہان عمر پر خطاب کے دوران ایک شخص نے بدبودار مائع پھینک دیا. الہان عمر کو منیاپولس میں ٹاؤن ہال میٹنگ سے خطاب کے دوران نشانہ بنایا گیا. سیکیورٹی اہلکاروں نے سفید فام ملزم کو حراست میں لے لیا. بھارتی ریاست مہاراشٹر میں چارٹر طیارے کی کریش لینڈنگ. نائب وزیر اعلیٰ مہاراشٹر سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے. طیارہ ممبئی سے پونے جا رہا تھا. مغربی کنارے میں نقاب پوش اسرائیلیوں کا فلسطینی کسانوں پر حملہ. لاٹھیوں سے مسلح آبادکاروں نے کھیتوں میں کام کرنے والے فلسطینیوں پر تشدد کیا. T20 سیریز کے لیے آسٹریلوی ٹیم لاہور پہنچ گئی. سخت سیکیورٹی حصار میں ایئرپورٹ سے ہوٹل لے جایا گیا. آسٹریلوی کھلاڑی آج آرام کریں گے. پاک آسٹریلیا پہلا T20 کل کھیلا جائے گا. میچ شام 4 بجے شروع ہوگا. PSL 11 ایڈیشن میں کھلاڑیوں کی کیٹیگریز کا اعلان. سلمان آغا، حسن علی، محمد نواز اور ابرار احمد کی ڈائمنڈ سے پلیٹینم کیٹیگری میں ترقی. اور PSL کی نئی ٹیم حیدرآباد نے آسٹریلیا کے جیسن گلیسپی کو ہیڈ کوچ مقرر کر دیا. سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر گلیسپی کی تقرری کا اعلان. جیسن گلیسپی اس سے پہلے پاکستان ٹیم کی بھی کوچنگ کر چکے ہیں.